بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بیزاری سے اپنی جھونپڑی سے باہر نکلی تھی۔ چند قدم آگے آئی تو رانو اور شبو دونوں ہی اس وقت کام پر جا رہی تھی۔ ہاتھ میں تھیلے لٹکائے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت گندے سندے حلیے میں تھی۔ میرا لباس بھی پھٹا پرانا تھا۔ میرے سر پہ بھی جو دوپٹہ تھا اس میں بھی جگہ جگہ پر چھید تھے، مگر میں نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، اس قدر صاف کہ میرے پاس سے گزرنے والوں کو بدبو کا احساس نہ ہو، جو کہ میرے قبیلے کی عورتوں کا خاصہ تھا۔ جب میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تو میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ میں بیزارگی سے ان دونوں سے کہنے لگی، کم از کم کپڑے تو تم لوگ صاف ستھرے پہن لیا کرو۔ اگر انسان کے وجود سے بدبو آئے تو آس پاس کے لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اپنی دانست میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح انہیں میری بات پر غصہ آ گیا تھا۔ تم اپنے پڑھا لکھا ہونے کا روب ہم لوگوں پر مت جھاڑا کرو۔ تم نے 5 جماعتیں کیا پڑھ لی ہیں، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہو۔ رانو نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں نے 5 جماعتوں تک ہی پڑھا تھا۔ اس کے بعد میری اسکول میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ استانی کبھی مجھے یونیفارم نہ ہونے پر مارتی، کبھی کتاب نہ ہونے پر، تو کبھی جوتوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی کہ میں پھر آگے پڑھنے کے لیے اسکول میں جا ہی نہیں سکی، گو کہ اماں ابا کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے بھی مجھے سختی سے کہا تھا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ کام پر جانا چاہیے۔ پھر میں نہ چاہنے کے باوجود بھی اماں کے ساتھ کام پر جانے لگی تھی۔ مجھے بھیک مانگنا بہت برا لگتا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو موت کے مترادف لگتا تھا، اور اماں زبردستی مجھے اس کام کے لیے گھسیٹ لیتی تھی۔ کبھی کچرا چننے پر مجھے لگا دیتی اور مجھے اس غلاظت کے ڈھیر سے بھی اپکائی آ جاتی تھی، اور اماں کبھی تو میرا انداز دیکھ کر ہنس پڑتی اور کبھی مجھے ایک دھموکا جڑ دیتی۔ نواب زادی نہ ہو کہیں کی، نخرے دیکھو آسمان کو چھو رہے ہیں۔ جھونپڑی میں رہنے والیوں کو اتنے نخرے زیب نہیں دیتے۔ ہم دوسروں کی اترن پہننے والے، باسی کھانا کھانے والے لوگ ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے۔ جتنی جلدی ہو سکے تم اپنی اوقات کو پہچان لو۔ اماں کے سنگین الفاظ سن کر مجھے بہت زیادہ رونا آتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جب میں اس کام میں آنے لگی تو اماں کہنے لگیں کہ اب سے تم اکیلی کام پر جایا کرو گی۔ اماں نے مجھے شبو اور رانو کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کہنے لگیں کہ یہ تمہاری ہم عمر ہیں، ان کو دیکھو کس طرح سے کام کرتی ہیں، اب تم بھی ان کے ساتھ جایا کرو، ان سے کام سیکھو۔ پہلی بار جب میں ان دونوں کے ساتھ آئی تو وہ کسی پیشہ ور بھکاری کی طرح ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایک ہی جملہ دہراتی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ میرے ہاتھ میں بھی پیالہ تھما کر کہنے لگی، تم بھی اسی طرح سے بولو۔ مگر میں نے اپنا ہاتھ تو پھیلا لیا تھا، مگر میرے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے کسی کے سامنے مانگتے ہوئے بہت ہی زیادہ شرم آ رہی تھی۔ رانو اور شبو میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگی تھی، اور پھر روزانہ ہی اماں مجھے ان کے ساتھ بھیج دیتی۔ اماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، ہر وقت وہ بخار سے کراہتی رہتی تھی۔ حکیم سے دوا کھانے کے بعد انہیں وقتی افاقہ ہوتا تھا اور پھر سے ان کی حالت ویسی ہی ہو جاتی تھی۔ مجھے اماں کو بیماری کی حالت میں دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ میں جب کبھی بھیک مانگنے سے انکار کرتی تو اماں مجھے بری طرح سے گالیاں اور بددعائیں دینے لگتی تھی، جبکہ ابا ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ ابا کا ہاتھ بہت بھاری تھا، مجھے ابا سے بہت ڈر لگتا تھا، اور ان کے ڈر سے خائف ہو کر ہی میں رانو اور شبو کے ساتھ کام پر چلی جاتی تھی۔ اب میں جوان ہو چکی تھی، میری 18 سال کی عمر تھی۔ میرا نکلتا ہوا قد، کھلتا ہوا چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں، جو بھی مجھے دیکھتا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ میں خود کو بڑی سی چادر میں چھپا کر رکھتی تھی، نقاب میں سے صرف میری آنکھیں نظر آتی تھیں۔ مجھے اس طرح دیکھ کر شبو اور رانو کے ساتھ ساتھ باقی قبیلے کی عورتیں بھی مذاق اڑانے لگتی۔ سمجھ نہیں آتی سجیلا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ خدا نے رنگ و روپ دے دیا ہے تو تم اسے استعمال کرو۔ تم جوان لڑکی ہو، اگر تم اپنی خوبصورتی کی نمائش کرو گی تو مرد تمہیں زیادہ پیسے دیں گے، تم تو جھولیاں بھر لو گی۔ اگر تمہاری جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی تو تم دیکھتی، ہم لوگوں نے جھونپڑی سے محل بنا لیے ہوتے۔ اور میں ان عورتوں کی باتوں کو سن کر کانوں کو ہاتھ لگا لیتی اور سوچتی کہ خدا نے حسن اور خوبصورتی اس لیے تو نہیں دی کہ مردوں کو رجھا کر ان سے پیسہ بٹوروں۔
میں یہ سب سوچ کر ہی شرم سے بوکھلا جاتی تھی۔ دوسری طرف اماں بھی عورتوں کی باتیں سن سن کر عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض کرنے لگتی۔ اسے بھی میرا بڑی سی چادر اوڑھنا اور چہرے پر نقاب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب کبھی اس بات پر اعتراض کرتی تو میں رنج کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اماں کو دیکھنے لگتی تھی۔ وہ میری سگی ماں ہو کر بھی میرے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ سب باتوں سے بچنے کے لیے میں خاموشی سے رانو اور شبو کے ساتھ کام پر چلی جاتی تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنی زندگی سے خائف تھی، مگر اب جب سے میں نے اس شخص کو دیکھا تھا تب سے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں اپنا آپ بھول گئی تھی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا کرتا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اتنا معلوم تھا کہ اس کی خوبصورتی نے مجھے بری طرح سے گھائل کر دیا تھا۔ وہ جب میری ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا، جب میری طرف اٹھنے والی نظروں کو واپس جھکنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ کتنی بار اس نے میری وجہ سے ان لوفر آوارہ لڑکوں کو مارا تھا، انہیں وہاں سے مار کر بھگا دیا تھا جو مجھے چھیڑتے تھے اور مجھ پر آوازیں کستے تھے۔ اور جب اس نے زمین پر پڑی ہوئی میری چادر کو میرے سر پر پھیلایا اور کہنے لگا کہ اپنی چادر کی حفاظت کرو، عورت کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، تب تو وہ جیسے میرے دل میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ آج بھی میں اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے رانو اور شبو کی کڑوی کسیلی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ جب ہم سگنل پر جا کر پہنچے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر وہی آوارہ لڑکے آ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ شبو، چلو یہاں سے، ہم دوسرے سگنل پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی تو ایسا ہی رش لگا رہتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو ہمیں بھیک میں بہت سے پیسے دے دیں گے۔ شبو بہت لالچی تھی، کہنے لگی، یہاں پر سامنے پلازا ہے اور تم جانتی ہو کہ لوگ یہاں پر آ کر رکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تو ہمارے ہاتھ میں پیسے تھما دے گا، اور ابا بھی یہاں پر آس پاس ہی کھڑا رہتا ہے، اگر میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ابا غصہ کرے گا۔ رانو بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی اور وہ لڑکے بھی اب فاصلہ مٹاتے ہوئے میرے قریب آ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جیسا میرا حلیہ تھا، اگر ان لڑکوں نے سب کی موجودگی میں میرے ساتھ بدتمیزی کی بھی تو بھی کوئی انسان میری مدد کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے گا۔ ان کے خیال میں ہم عورتوں کی عزت کا کوئی معیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے چلنے لگی تھی اور اب بھاگتے ہوئے میں کافی دور نکل آئی تھی۔ میں نے آس پاس مدد طلب نظروں سے دیکھا کہ وہ نوجوان آج بھی اس جگہ پر موجود تھا، شاید وہ آج بھی میری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آ جائے گا، لیکن وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دل گرفتگی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک سنسان علاقے میں آ گئی تھی۔ اس علاقے میں زیر تعمیر عمارتوں کا سلسلہ تھا، مگر اس وقت یہ تعمیر کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اس عمارت کے اندر داخل ہو گئی تھی اور ایک کونے میں چھپ گئی۔ اب دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ لوگ اس طرف نہ آئیں، وہ لوگ دوسری طرف پلٹ جائیں، مگر شاید یہ وقت دعا کی قبولیت کا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے باہر سے ان لڑکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ ہنستے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے یار وہ اسی عمارت میں چھپی ہوگی، اور کہاں جا سکتی ہے، میں نے خود اسے یہاں پر آتا ہوا دیکھا تھا۔ یہ ایک لڑکے کی آواز تھی۔ دوسرا کہنے لگا، یار اس کے سامنے جنگل ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جنگل میں چلی گئی ہوگی۔ اب وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر فیصلہ کرنے لگے تھے کہ میں جنگل میں ہوں یا اس عمارت میں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ لوگ جنگل کی طرف چلے جائیں، اگر وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئے تو وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے اور یہاں وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں، اور یہاں پر تو مجھے بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہاں پر دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ جو میرا محافظ تھا، جو ہمیشہ میری مدد کرتا تھا، وہ بھی آج نہ جانے کہاں غائب تھا۔ میں شدت سے دل میں خدا کو پکار رہی تھی، مگر شاید میرا مصیبت کا وقت ابھی ٹلا نہیں تھا۔ وہ لڑکے کہنے لگے کہ تم دونوں اس جنگل میں جاؤ، ہم اس عمارت کو دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی یہیں کہیں ہے۔ اور ان کی یہ بات سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور وہاں سے چھپتے ہوئے دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ اچانک سے میری نظر ایک کونے میں پڑی، وہاں پر ایک تہہ خانہ تھا۔ اس تہہ خانے پر لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا۔
میں نے سوچا کہ اگر میں اس تہخانے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لوں تو یہ لوگ کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ میں یہی سوچتے ہوئے تہخانے کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی تھی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شاید اس دروازے کی آواز تھی جو وہ لوگ وہاں پر آ گئے تھے اور اب کہنے لگے، ارے مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی اس تہخانے میں چلی گئی ہے، اب تو اسے باہر نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ ان لڑکوں کی جھنجھلائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں اس تہخانے میں آ کر گھبرا گئی تھی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ وقتی مصیبت ہے، جلدی ٹل جائے گی، یہ لڑکے یہاں سے جب نکلیں گے تو میں باہر آ جاؤں گی۔ میں احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی، مگر آخری سیڑھی سے میں نیچے گر گئی۔ میرے گھٹنے میں بری طرح سے چوٹ آئی تھی۔ درد کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میرے منہ سے سسکاری نکل گئی تھی، مگر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر میں نے خود کو کوئی بھی آواز نکالنے سے روک دیا تھا۔ اور پھر مجھے تہخانے کے باہر ان لڑکوں کے زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، کہنے لگے کہ یہاں سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ لوگ کبھی بھی اتنے بڑے دروازے کو نہ تو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے اور نہ ہی اسے کھول سکتے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے اطمینان تھا، مگر اس گھپ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے مجھے سخت خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قبر میں آ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان لڑکوں کی مجھے ہنستے ہوئے آواز سنائی دی۔ کہنے لگے، تم ہمارے ہاتھ نہیں آئی، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، اب تم اسی تہخانے میں سڑ سڑ کر مرتی رہو۔ جب تک یہاں اس عمارت میں مزدور نہیں آتے تب تک تم اسی تہخانے میں ہی قید رہو گی۔ اگر وہ یہاں پر جلدی آ گئے تو تم بچ بھی سکتی ہو، ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ اس عمارت کی تعمیر کا سلسلہ کب تک رکا رہے گا۔ تب تک تمہارا دماغ بھی درست ہو جائے گا۔ تمہیں اپنی خوبصورتی پر بہت غرور ہے نا، اور اب یہ غرور خاک میں مل جائے گا۔ وہ لوگ ہنستے کہے لگاتے وہاں سے چلے گئے تھے اور میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ درد کو بھلا کر میں دوبارہ سیڑھیاں اندازے سے چڑھنے لگی تھی۔ اب جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ باہر سے بند تھا۔ میں بری طرح سے چلانے لگی، مگر میری آواز اسی تہخانے میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ مجھے بے اختیار وہ شخص یاد آ گیا جس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی، مگر آج نہ جانے وہ کہاں تھا۔ میں اس مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب اس مشکل وقت میں بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کسی کو میری مدد کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ تبھی مجھے اپنے آس پاس سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو۔ مجھے کسی کی گرم گرم سانسوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس احساس کا ہونا ہی تھا کہ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے مشکل سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ کا سلسلہ روکا تھا۔ میرے آس پاس اس تہخانے میں کون تھا اور وہ مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا؟ یہ سوچ کر میری آنکھیں خوف سے باہر ابل پڑی تھیں۔ اندھیرے میں میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے کندھے کو چھو رہا ہو۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک طرف بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں سے جوتا اتر گیا تھا۔ ایک دم میرے پاؤں میں جیسے کوئی کانچ کھپ گیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میرے منہ سے سسکاری نکل گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی ایک دم مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی کی گرفت میں ہوں، اور اب مجھے اپنے پاس سے کسی کے غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ غراہٹ نما آوازیں کسی جانور کی تھیں، اور وہ جانور اس تہخانے میں میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور تبھی باہر سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی غراہٹ نما آوازیں بھی رک گئی تھیں۔ تہخانے کا دروازہ کھل رہا تھا۔ وہاں سے روشنی چھن چھن کر تہخانے میں آنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ چیزیں وہاں پر دکھائی دینے لگی تھیں، اور اس روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے میری کہانی سن کے آپ کو میرے نام کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا، اور میرے تعارف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جان چکے ہوں گے۔ میرا نام سجیلا ہے
اور میں جھگی واز قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری یہ کہانی ان عام لڑکیوں جیسی ہی ہے جو جھونپڑیوں میں پیدا ہوتی ہیں، پلتی بڑھتی ہیں اور پھر اپنے باپ جیسے کسی انسان کے ساتھ شادی کر کے ماؤں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جن کے شوہر نشہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ نشہ نہ ملنے پر وہ اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی بیوی کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتے ہیں، جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے۔ میں ایسے ہی باپ کی اولاد تھی اور ہمیشہ مجھے اس بات پر افسوس ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ خود سے یہ سوال کرتی کہ خدا نے مجھے اس گھرانے میں کیوں کر پیدا کیا ہے؟ کیا ہی بات ہوتی اگر میں کسی اچھے گھرانے میں پیدا ہوتی؟ اور پھر جب اپنی اماں اور چھوٹے بھائی پر نظر پڑتی تو میں ندامت سے سر جھکا لیتی۔ جو بھی تھا، اماں اور میرا چھوٹا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ محبت تو مجھے اپنے باپ سے بھی تھی، مگر اس کی عادتوں سے مجھے اختلاف رہتا تھا۔ بچپن سے ہی ماں کو پٹتے ہوئے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ سب دیکھتے رہنے کے باوجود بھی مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں اس کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پڑھنے کا شوق تھا، مگر لڑکیوں اور اساتذہ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ میری زندگی کی کہانی میں اہم موڑ اس دن آیا تھا جب اس دن سگنل پہ میں رانو اور شبو کے ساتھ کھڑی تھی۔ اچانک سے موسم خراب ہو گیا تھا، شدید آندھی کے آثار نظر آ رہے تھے اور بارش بھی بس برسنے کو بے تاب تھی۔ ہم سب فوراً سے گھر واپس آئے تھے۔ اماں کو میں نے درد سے تڑپتے ہوئے بے حال دیکھا تھا۔ میں بے تابی سے اپنی اماں کی طرف بڑھی تھی۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تب اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پیٹ میں شدید درد ہے، میں درد سے مر رہی ہوں، مجھے کسی سے دوا لا کر دو، حکیم صاحب سے پتہ کرو، اگر وہ درد کی پڑیا دے دیں تو مجھے وقتی درد سے افاقہ ہو جائے گا، مگر یہ درد میری جان لے کر رہے گا۔ اماں کو یوں درد سے تڑپتا دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلی تھی۔ کچی آبادی کی طرف حکیم صاحب کا دواخانہ تھا اور وہاں پر آنے جانے میں بھی مجھے اچھا خاصا وقت صرف ہو جانا تھا، مگر ماں کو اس حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رانو اور شبو سے جب میں نے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ کہنے لگیں کہ ہماری اماں ہم پر غصہ کرے گی، وہ اب ہمیں گھر سے باہر نہیں جانے دے گی، اور اب تو ہمیں کھانا بھی بنانا ہے۔ جانتی تو ہے تو ہماری ماؤں کو، سارا دن وہ پلنگ توڑتی رہتی ہیں، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، چاہتی ہیں کہ کمائیں بھی ہم اور کام بھی ہم کریں۔ وہ اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی تھی۔ میں نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑا، خود بھاگتے ہوئے جھونپڑیوں سے باہر نکلی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا اور میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ جب میں دواخانے پر پہنچی تو دواخانہ بند ہو چکا تھا، شاید موسم کی وجہ سے حکیم صاحب وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب میں سچ مچ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ وہاں سے بہت فاصلے پر ایک اور دواخانہ بھی موجود تھا۔ اب میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر حکیم صاحب موجود بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن کسی امید کے تحت میں وہاں پر چلنے لگی تھی۔ تبھی راستے میں مجھے چند لڑکوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میرے ساتھ وہ بدتمیزی کرنے لگے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ چلنے کا، تھوڑا سا وقت گزارنے کا کیا لوگی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان لوگوں کا خون پی جاؤں۔ مجھے جتنی جلدی حکیم صاحب سے دوا لے کر واپس جانے کی تھی، وہ لڑکے میرا وقت ضائع کر رہے تھے، اور اب تو انہوں نے میرے ارد گرد دائرہ تنگ کر دیا تھا اور مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچانک میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، اب تو ہم تمہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک لڑکا میرا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ مجھے جنگل کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ میں بری طرح سے چلانے لگی۔ مجھے اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا اور میری یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ تبھی وہاں پر ایک نوجوان آیا جس کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ دیکھنے میں ہی بہت نیک معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کی پٹائی کی اور مجھے ان کے چنگل سے بچایا۔ لڑکے اس کے خوف سے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میرا دل اس کے قدموں میں لوٹنے لگا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں اپنی نظریں جھکا گئی۔
اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، آپ کو اس وقت اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ مجھے بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ تب میں نے اسے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ آپ ابھی یہیں پہ رکیں، میرا ایک دوست ادھر قریب ہی رہتا ہے، وہ دوا بنانے کا کام کرتا ہے، میں اس سے دوا لاتا ہوں، آپ وہ اپنی ماں کو استعمال کروا دینا، مجھے یقین ہے کہ آپ کی ماں اس دوا کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکے پھر سے آ جائیں، مگر اس نوجوان نے مجھے تسلی دی کہ اب وہ لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے اور مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہاں پر میں تھوڑی ہی دیر رکی تھی جب وہ لڑکا ایک طرف سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس میں بہت ساری دوائیں تھیں۔ کہنے لگا کہ یہ آپ اپنی ماں کو استعمال کروا دینا، آپ کی ماں اللہ نے چاہا تو صحت یاب ہو جائیں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس خطرناک موسم میں آپ کا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ مجھے میری جھونپڑی تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اور جب وہ واپس جانے لگا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ میرا دل بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہو۔ جھونپڑی میں آئی تو اماں بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں اماں کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں دوا کھلانے لگی۔ کیا بات ہے اماں، کیا تمہیں زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، ابھی تمہارا باپ آیا تھا اور وہ مجھ سے سارے پیسے چھین کر لے گیا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، گڈو بھی صبح سے بھوکا ہے اور نہ جانے کہاں پر ہے، اب بھلا بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اماں کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ باہر دیکھا تو موسم بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ ایسے موسم میں گڈو باہر تھا، اگر وہ بارش میں بھیگ جاتا تو اسے ٹھنڈ لگ جاتی۔ وہ تو ویسے بھی کمزور سا بچہ تھا، اس پہ موسم زیادہ ہی شدت سے اثر انداز ہوتا تھا۔ اماں کو دوا کھلانے کے بعد میں وہاں سے آ گئی تھی۔ میرے پاس تھوڑے سے پیسے موجود تھے اور تب مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس شخص سے دواؤں کی قیمت کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا، اس نے بھی مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچنے لگی کہ وہ شخص مجھے جب بھی ملے گا میں اس سے دواؤں کی قیمت کے بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ وہ بھلا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ میں جھونپڑی سے باہر آئی تو بہت سارے وہاں پر میلے کچیلے پھٹے پرانے لباس میں بچے کھیل رہے تھے۔ ان سے میں نے گڈو کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے گڈو کو کچرے کے بڑے ڈھیر پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ تو سنتے ہی میں گھبرا گئی تھی۔ کچرے کا بڑا ڈھیر ہمارے قبیلے سے باہر تھا اور وہاں پر کچی آبادی میں رہنے والے لوگ اپنا فالتو کاٹ کباڑ اور بیکار چیزیں پھینک دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو پھل فروٹ اور گلی سڑی سبزی بھی پھینک دیا کرتے تھے۔ ایسے میں وہ بچے جو بھوکے ہوتے تھے وہ اس کچرے میں سے اپنا رزق لیتے تھے۔ میں جب بھی کسی بچے کو یہ کھانا کھاتے دیکھتی تو اسے بری طرح سے ڈانٹ دیتی تھی، اور اگر گڈو وہاں پر گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اگر اس نے وہاں سے کچھ لے لیا تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی تو گڈو وہیں پر تھا اور کچرے کے ڈھیر میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی، بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا تو مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ کہنے لگا، باجی میں صبح سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا، میں یہاں سے کھانا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی کہ ہم کھانا لینے کے لیے بازار جا رہے ہیں، اماں نے بتایا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بازار سے کچھ لے کر آؤں۔ اور پھر وہاں پر باقی بچے بھی میرے ساتھ چلنے لگے۔ میں چاہنے کے باوجود بھی انہیں انکار نہیں کر سکی۔ جب میں انہیں بازار میں ایک دکان پر لے کر آئی تو وہ بچے ساری چیزوں پر جیسے ٹوٹ پڑے تھے اور میرا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان بچوں کی ساری فرمائشیں پوری کر سکتی۔ میرے چہرے پر چھائی گھبراہٹ دیکھ کر وہ دکاندار جیسے سمجھ گیا، غصے سے کہنے لگا، تم جیسے لوگوں کے پاس جب پیسے نہیں ہوتے تو ان دکانوں کا رخ کیوں کرتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ جو ان بچوں نے لیا ہے کون ان کی قیمت دے گا؟ میں شرم سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ آس پاس بہت سارے مرد تھے جو عجیب ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے خوف آنے لگا۔ تبھی ایک لڑکا میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو یہ سارے پیسے میں ان لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے خوش کر دو، میرے ساتھ چلو، دکان کے پیچھے ایک کمرہ خالی ہے۔ اس نے اپنی آنکھ دباتے ہوئے یہ بات کہی تو وہاں پر موجود سب لوگ ہنسنے لگے تھے اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔
آج سے پہلے اتنی ذلت میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ مزید بدتمیزی کرتے، وہی لڑکا وہاں پر پھر سے آ گیا۔ اس نے نہ صرف دکاندار کو اس سب کی قیمت ادا کی، بلکہ میرے لیے بھی سامان لے کر آگے آگے چلنے لگا، اور میں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگی۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا قرض واپس کر دوں گی، اب تو میں مزید اس کی قرض دار ہو گئی تھی۔ جب میں اپنے قبیلے میں آئی تو میں نے اس سے کہا کہ ابھی میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا۔ یہ سب میں نے تم سے واپس لینے کے لیے نہیں کیا، بس میں نے ہمدردی کے ناطے یہ سب کیا ہے۔ تم اسے کوئی اور رنگ مت دو، اور خبردار دوبارہ ایسی بات کی تو میں تم سے 1 روپیہ بھی واپس نہیں لوں گا۔ اس نے مجھے ڈپٹتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اجنبی ہو کر بھی جو میرے لیے اپنا تھا۔ تب اس نے مجھے اپنا نام بتایا کہ اس کا نام ذیشان تھا، اور وہ کچھ ٹائم پہلے ہی اس آبادی میں آ کر رہنے لگا تھا۔ اس سے زیادہ میری اس کے ساتھ بات نہیں ہو پائی۔ وہ وہاں سے واپس چلا گیا، اور میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ کچھ دن کے بعد جب ابا پھر سے گھر آیا تو پھر سے اس نے اماں کو بہت مارا اور ان سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا، اور یہ سچ تھا کہ اماں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسی وقت میں جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ پھر ابا نے جب مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا تو میں نے ڈر کر ابا کے حوالے پیسے کر دیے تھے۔ تب اماں مجھے کوسنے دیتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں اپنے باپ کو یہ پیسے نہیں دینے چاہیے تھے، وہ نشے میں اللے تللے میں اڑا دے گا، مگر ہم گزارا کیسے کریں گے؟ اماں کو میں نے مشکل سے خاموش کروایا، یہ کہہ کر کہ میں روزانہ ہی بھیک مانگنے کے لیے جاتی ہوں، کل میں زیادہ وقت لگا لوں گی اماں، تم فکر مت کرو۔ اماں کو اب درد کا افاقہ ہو گیا تھا، اور اس کا وہ بخار جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اماں اکثر مجھ سے کہتی کہ حکیم کی یہ دوا تو بہت ہی زیادہ اچھی ثابت ہوئی ہے، میرے سارے درد اس سے ختم ہو گئے ہیں۔ میرا بخار جو کتنے ٹائم سے میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا، اب وہ بخار بھی ختم ہو گیا ہے۔ تب میں مسکرا دی تھی۔ میں سوچتی کہ اس میں حکیم صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال تو اس آدمی کا تھا جس نے یہ دوا بنائی تھی۔ جب بھی میں کسی مصیبت میں ہوتی تو ذیشان میری مدد کو نہ جانے کیسے پہنچ جاتا تھا، اور آج یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میں اتنی بڑی مصیبت میں پہنچ گئی تھی۔ موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہو، اور ایسے میں ذیشان نہ جانے کہاں تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور پھر جب تہ خانے کی روشنی میں میں نے وہ منظر دیکھا تو میں خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا تو میں اسی زیر تعمیر عمارت میں تھی، مگر تہ خانے سے باہر تھی۔ میرے پاس ہی ذیشان بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے میرے پاؤں سے ایک جھٹکے سے کانچ نکالا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ درد کی شدت سے میں رو پڑی تھی۔ اس نے میرے پاؤں پہ دوا لگائی اور کپڑا باندھ کر کہنے لگا کہ اس دوا سے جلدی تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میں یہاں پر ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں یہاں پر آتا ہوا دیکھ لیا تھا، اور پھر جب ان لڑکوں کو بھی تمہارے پیچھے دیکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ تبھی میں یہاں پر آیا اور تمہاری تہ خانے سے چیخنے کی آوازیں سنی تھی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام مناظر گھومنے لگے تھے۔ وہ خوفناک مخلوق، اس کا چہرہ یاد آتے ہی میں جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ذیشان سے جب میں نے اس مخلوق کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تہ خانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا وہم ہوگا، مجھے تو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم ضرورت سے زیادہ ڈر گئی تھی، اپنے حواسوں پر ضرورت سے زیادہ بات کو سوار کر رہی تھی، اسی لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے۔ اور تب میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، ورنہ اگر وہاں پر کوئی خطرناک جانور ہوتا تو وہ ایک دم ہی نظر سے اوجھل کیسے ہو جاتا، اور ذیشان اسے کیوں کر نہ دیکھ پاتا۔ میں ذیشان کا سہارا لے کر چلنے لگی۔ چند قدم اٹھانے کے بعد میں اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی تھی۔ تب باتوں باتوں میں ذیشان نے مجھے کہا کہ تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ بھلا اسے کیا جواب دیتی؟ کہنے لگی کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی،
میں محنت مزدوری کرنا چاہتی ہوں مگر ہمیں کوئی کام دینے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں رانو کے ساتھ 1-2 گھروں میں کام کرنے کے لیے گئی تھی مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگوں پر ہم لوگ اعتبار نہیں کر سکتے، تم لوگ گھر سے سامان اٹھا کر غائب ہو جاتے ہو اور پھر نظر ہی نہیں آتے، ہم لوگ تمہیں گھر میں کیسے گھسا سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ کچھ پل کو چپ رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک جگہ پر کام لگوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ کل میں سگنل پر آ جاؤں، وہ وہیں پر مجھے ملے گا اور وہ مجھے کام پر لے جائے گا۔ اور اگلے دن میں رانو اور شبو کے چلنے سے پہلے ہی سگنل کی طرف آ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے ذیشان کے ساتھ جاتا ہوا دیکھیں تو کچھ الٹا سیدھا بولے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں ایسی باتوں کو پر کا کوا بنا دیا جاتا تھا۔ گو کہ یہاں پر ایسی باتوں پر عزت اور غیرت جیسے معاملات پیش نہیں آتے تھے، مگر پھر بھی میں کسی کو اپنے اوپر بات کرنے کا یا خود کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ سگنل پر آئی تو ذیشان پہلے سے وہاں پہ کھڑا تھا۔ وہ مجھے لے کر اسی زیر تعمیر علاقے میں آ گیا تھا۔ میں دوسری بار اس علاقے میں آ رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر وہاں سے آگے چلنے لگا۔ چلتے چلتے ہم کافی دور نکل آئے تو سامنے دیکھا کہ ایک بہت شاندار حویلی تھی۔ اتنی شاندار حویلی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ذیشان مجھے لے کر حویلی کے اندر آ گیا تھا۔ وہاں پر ایک بڑی عمر کی عورت تھی، 3 درمیانی عمر کی عورتیں تھیں اور 2 جوان میری ہم عمر لڑکیاں تھیں۔ ان سب نے مجھے بہت دلچسپی سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ذیشان نے ان سے میرا تعارف کروایا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے مخاطب کیا اور پھر مجھے لے کر کچن میں آ گئیں۔ میرا کام کچن میں کھانا بنانے اور برتن دھونے کا تھا اور کچن کی صفائی کا تھا، جبکہ باقی کاموں کے لیے انہوں نے اور ملازم رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اس گھر میں آ کر بہت اچھا لگا تھا۔ یہاں پر آتے ہوئے مجھے رانو اور شبو دیکھتیں تو وہ مجھ سے سوال کرتیں کہ میں کہاں جاتی ہوں، اور میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں یہاں سے آگے کھڑے ہو کر بھیک مانگتی ہوں، کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے لڑکے ہیں جو مجھے تنگ کرتے ہیں۔ یہ بھی سچ تھا کہ اس دن کے بعد سے وہ لڑکے دوبارہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے، نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے انہیں ذیشان نے دھمکایا تھا یا خود ہی ان کے دل میں خوف اور خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ روزانہ ہی مجھے میری محنت کا معاوضہ دے دیتے تھے، جو کہ میرے کام سے زیادہ ہوتا تھا۔ میں حیران ہوتی تو بڑی بھی کہتی کہ تم ہماری بیٹیوں جیسی ہو، اس بات پر اعتراض مت کیا کرو، اور ہم یہ تمہیں ترس کھا کر نہیں دے رہے بلکہ تم محنت کر کے کما رہی ہو۔ ان کی بات پر میں مسکرا دیا کرتی تھی۔ بڑی بی نے مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھایا تھا، مجھے اردو پڑھنا، اور یہاں تک کہ وہ مجھے دین کی اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھی۔ میں 1 سال تک اس گھر میں بلا ناغہ آتی رہی تھی، اور روزانہ ہی وہ مجھے اتنے پیسے دے دیتے تھے کہ میں اماں کے ہاتھ پہ رکھتی تو اماں کو کسی قسم کا شک نہیں ہوتا تھا۔ میں پہلے بھی اپنے لباس کا خیال رکھتی تھی، مگر اب جب سے بڑی بی نے مجھے دین کی باتیں سکھانی شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے۔ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، اور ہم اور ہمارے قبیلے کی عورتیں اس چیز کا تکلف ہی نہیں کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اماں کو بھی میں نے دین کی باتیں سکھانی شروع کی تو اماں رو پڑی، کہنے لگیں تمہیں یہ سب کون بتاتا ہے، کون سکھاتا ہے؟ میں نے اماں کو مسکرا کر بڑی بی کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گئیں۔ اماں سے یہ بات میں نے چھپائی تھی کہ میں کسی گھر میں کام کر رہی ہوں۔ اماں مجھ سے کریت کریت کر سوال پوچھنے لگیں۔ اب جب میں نے حویلی کا پتہ بتایا تو اماں کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلنے لگیں، کہنے لگیں یا تو تم جھوٹ بول رہی ہو یا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم مجھے غلط پتہ بتا رہی ہو، وہاں پر ایسی کوئی حویلی نہیں ہے۔ میں نے پورا علاقہ چھان مارا ہے۔ اماں کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہوگی، آپ اس جگہ پر نہیں گئی ہوں گی۔ اماں میری بات سن کر خاموش تو ہو گئی تھی، مگر ان کے دل میں تجسس جاگ رہا تھا، جبکہ میرے لیے یہ معمول کی بات ہے۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اماں اس علاقے میں نہیں گئی ہوں گی، تبھی وہ اس حویلی کے بارے میں نہیں جانتی۔ اکثر ہی مجھے ذیشان نظر آتا، وہ گھر تک مجھے چھوڑنے کے لیے جاتا۔ میرے اور اس کے درمیان بہت کم بات ہوتی تھی، خاموشی سے وہ میری حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتا تھا۔ کئی بار میں شبو اور رانو کے سامنے سے ذیشان کے ساتھ گزری، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ انہوں نے کبھی ذیشان پر توجہ نہیں دی تھی، نہ کبھی مجھ سے ذیشان کے بارے میں سوال کیا تھا۔
جبکہ جس قسم کی ان کی طبیعت تھی مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کریت کریت کر سوال پوچھیں گی، مگر ان کا نظر انداز کرنا مجھے حیران کر گیا تھا۔ اور پھر اس دن مجھے بڑی بھی کہنے لگیں، تم سلائی کا کام سیکھنا شروع کر دو تاکہ گھر بیٹھ کر عزت سے کما سکو۔ بات ان کی بھی معقول تھی۔ مجھے ان کی بڑی بہو نے سلائی سکھانی شروع کر دی اور محض 2 مہینے کے بعد ہی میں سلائی میں طاق ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں نفاست بھی آ گئی تھی۔ بڑی بی نے مجھے سلائی مشین دے دی، کہنے لگی یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، تم اسے گھر لے جاؤ اور گھر بیٹھ کر اپنے آس پاس کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا۔ میں مشکور سی ہو کر گھر آئی تو اماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں، یہ کیا ہے؟ کہاں سے اٹھا لی ہے یہ مشین؟ اماں کو میں نے ساری بات بتائی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں کہنے لگیں، کل مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں اور تمہاری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں۔ اگلے دن جب میں اماں کو لے کر اس جگہ پر پہنچی تو اب کی بار حیران ہونے کی باری میری تھی، کیونکہ وہاں پر دور دور تک قبرستان پھیلا ہوا تھا، حویلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے وہاں پہ آگے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کسی آبادی کے آثار نہیں تھے۔ اماں مجھے گھر لے کر آ گئیں، کہنے لگیں مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ کوئی پراسرار معاملہ ہے، آج کے بعد تم وہاں پر نہیں جاؤ گی۔ خوف کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھ کر آئی تھی۔ کل تک تو وہاں پر ایک شاندار سی حویلی کھڑی تھی اور اب اچانک سے وہ حویلی کیسے غائب ہو گئی تھی۔ کتنے دن تک میں بخار میں تڑپتی رہی اور پھر جب میرا بخار قدرے کم ہوا تو اس دن ابا گھر آیا۔ اماں سے کہنے لگا مجھے پیسے دو، مجھے ضرورت ہے۔ اماں نے انکار کیا تو کہنے لگا سجیلا کو بھیجو کام پر، وہ کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ کافی دن سے گھر پر ہے۔ تب اماں بری طرح سے پھٹ پڑی، جوان بیٹی کو تم کام کرنے کے لیے بھیڑیوں کی دنیا میں بھیج رہے ہو جبکہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ آج اماں پہلی بار میرے حق میں بولی تھی، مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سیروں خون بڑھ گیا ہے۔ پھر اماں سے میں نے کہا کہ اس جھونپڑی میں تو کوئی عورت بھی مجھ سے کپڑے سلائی کروانے کے لیے نہیں آئے گی، کیوں نہ ہم کسی کچی آبادی میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی گھر کرائے پر لے لیں۔ اماں کو میرا مشورہ پسند آیا تھا اور پھر ہم کچی آبادی میں آ کر رہنے لگے تھے۔ مناسب کرائے پر ایک چھوٹا سا مکان بھی مل گیا تھا۔ وہاں پر جب میں نے کپڑے سلائی کرنے شروع کیے تو محلے کی عورتیں میرے پاس آنے لگی تھیں اور میرے ہاتھ میں صفائی دیکھ کر وہ سبھی عورتیں میرے ہی پاس آتیں اور ہمارا کام اچھا چل نکلا تھا۔ میرے ذہن میں ابھی تک یہ بات تھی کہ میں وہاں پر جا کر دیکھوں کہ وہ حویلی کیا واقعی وہاں پر موجود نہیں ہے، اگر ایسا تھا تو کیوں؟ میں ایک دن اماں سے چھپ کر وہاں پر گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں پر دور دور تک قبرستان ہی تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ حویلی اچانک سے کہاں غائب ہو گئی اور وہ لوگ کون تھے۔ واپس پلٹی تو سامنے ذیشان کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ تمہیں عزت سے گھر میں روزگار کماتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میری ماں اکثر تمہیں یاد کرتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چونکی، کیا مطلب؟ تمہاری ماں مجھے کیسے جانتی تھی اور تم اتنے ٹائم سے کہاں پر تھے؟ میری دوسری بات کو اس نے نظر انداز کر دیا، کہنے لگا بڑی بھی ہی میری ماں ہے جنہوں نے تمہیں قرآن پاک پڑھایا اور تمہیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ عام انسان نہیں تھے، ان کا تعلق کسی اور ہی مخلوق سے تھا، تو اب ذیشان کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی ماں تھیں، تو پھر ذیشان کون تھا؟ میرے چہرے پر چھایا خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا جو تم سمجھ رہی ہو وہ سچ ہے، ہم تمہاری طرح انسان نہیں ہیں، ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا کہ اتنے ٹائم سے میں جن لوگوں کے ساتھ تھی وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، مگر انہوں نے مجھے کبھی نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم انسانوں کے دوست ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، اور تم تو بہت محنتی لڑکی ہو جو اپنی زندگی بدلنا چاہتی تھی، محنت کر کے کچھ بننا چاہتی تھی، تبھی ہم لوگوں نے تمہاری مدد کی۔ تم سے بس اتنی درخواست ہے کہ اس بات کو خود تک رکھنا، اگر زیادہ لوگوں تک یہ بات پھیل گئی تو یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جو ہمارے دشمن ہیں، جن سے ہمیں خطرہ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا، کون اس کا دشمن تھا اور کس سے اسے خطرہ تھا، جبکہ وہ تو جن تھا اور جنات تو بہت طاقتور ہوتے ہیں۔
اس نے شاید میرا سوال بن کہے سمجھ لیا۔ کہنے لگا کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے عاملین ہیں جو جنات کو پکڑنے کے لیے اور ان کو قید کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تاکہ جن ان کی قید میں آ جائیں اور وہ ان سے اپنی مرضی کا کام لے سکے، اور ایسے لوگوں سے ہم ہمیشہ دور رہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ذیشان ایک اچھا اور نیک جن تھا جس نے میری مدد کی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرا کسی خبیث جن سے ٹاکرا ہو جاتا تو شاید میری زندگی اتنی آسان ہرگز نہ ہوتی۔ میں وہاں سے گھر واپس آ گئی تھی۔ اماں سے میں نے وعدہ لے کر یہ ساری باتیں ان کو بتا دیں کہ آپ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کریں گی، مگر اماں نے بھی مجھ سے ایک وعدہ لیا کہ تم بھی اب کبھی دوبارہ وہاں پر نہیں جاؤ گی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس علاقے میں نہیں جاؤں گی۔ جب مجھے سچائی معلوم ہو گئی تھی تو مجھے وہاں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا کو میں نے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا جہاں پر ان کا علاج چل رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ابا کی جب نشے کی لت چھوٹ جائے گی تو دوبارہ ہم انہیں ان لوگوں میں نہیں جانے دیں گے اور ابا نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے۔ گڈو کو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گڈو باقی بچوں کی طرح زندگی گزارے، وہ اپنی زندگی محرومیوں کے ساتھ بسر نہ کرے۔ جو کام میں خود نہیں کر سکی تھی وہ میں گڈو کے ذریعے سے مکمل کروانا چاہتی تھی۔ اماں چاہتی تھیں کہ وہ میری شادی کر دیں، مگر میں نے اماں سے کہا کہ جب تک میں اپنے یہ تمام کام مکمل نہیں کر لیتی تب تک میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور ویسے بھی میں آپ کی بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوں۔ تب اماں نے مسکراتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرے پورے وجود میں جیسے ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔